أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد قل إني صلاتي ونسكي محياي مماتي لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وعليه وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج یوم عید غدیر کے موقع پر کچھ علمی گفتگو اور اللہ والوں کی مخصوص و ماخوذ باتیں جو ہے سماعت کیجئے. اس پر ہم لوگ آج ذکر و فکر کریں گے آج کی ذکر و فکر کی مجلس میں. اور آج جس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ نہایت ہی علمی ہوگا، نہایت ہی گہری ہوگی. اور کیونکہ موقع ہے یوم غدیر، یوم ولایت مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام علم کے دروازہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کا فیوز و برکات ضرور ملے گا اس شہر سے بھی اور اس دروازے سے بھی. تو آئیے ان کی نسبتوں کے ساتھ آج ہم لوگ ایک موضوع کو چھیڑتے ہیں اور کچھ مختلف اللہ والے لوگوں کی باتوں کا ایک بہترین کہیے کہ ذکر اور فکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو. آج کا جو پارچہ ہے اس کا نام ہے اسیرم. آج کا پارچہ ہے اس کا نام اسیرم ہے. وہ ایک صحابی رسول ہیں جو حضرت عمرو بن ثابت ان کا نام مبارک تھا. حضرت عمرو بن ثابت ان کا لقب تھا اسیرم. آج اسی عنوان سے ہم لوگ آج گفتگو کریں گے اور اسیرم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ مخصوص باتیں جو ہے اس حوالے سے کریں گے. اور یہ باتیں جو مختلف رسالے اور مختلف کتب سے لیے گئے ہیں. آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور غور و خوض کی مجلس کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انبیاء کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو وہ علماء کی مجلس میں بیٹھے، اور جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہو وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھے. جو شخص چاہتا ہے کہ ہم نبیوں کی صحبت اختیار کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے مجلس میں، عالموں کی مجلس میں بیٹھا کرے. اس کو نبیوں کا جو ہے فیض ملے گا، نبیوں جیسی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا. وہ علماء کے صحبت سے انبیاء کی مجلس کا فیض ملتا ہے. جبکہ اللہ کی مجلس میں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھیے، اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیے. یہ بات حدیثوں میں آئی ہے جس کا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں صفحہ نمبر 26 پر لطائف اشرفی میں بھی جو ہے حصہ دوئم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ بات حدیثوں میں بالکل صحیح آئی ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھے، اور جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص مجلس ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، فقیروں کی مجلس میں بیٹھے. منقول ہے کہ کوئی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے. یعنی کہ بیعت درست نہیں ہوتی جب تک شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے. یہ بات بھی حضرت شیخ اشرف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بات کہیں نہ کہیں بیان کیے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ کوئی مرید اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے شیخ اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ لے، یعنی بیعت کو درست کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ لے کر کے کرے، یہ بات زیادہ بہتر ہے اولیاء اللہ سے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو ہے بنا اس کے بھی کام کیا ہے، یہ بھی جواز حق ہے۔ بعض لوگوں نے بنا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی بعض لوگوں نے جو ہے بیعت کو حاصل کیا اور بیعت کیا ہے لوگوں کو، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ طالب اور مطلوب کے درمیان 4 بڑے حجاب ہیں۔ اول خلق جو کہ حجاب طاعت و عبادت ہے، دوم دنیا جو کہ حجاب عقبہ ہے، اور تیسرا جو ہے عقبہ جو کہ حجاب مولا کہلاتا ہے، اور چوتھا اور سب سے بڑا حجاب جو ہے حجاب نفس ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ لطائف اشرفی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حصہ دوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ لطائف اشرفی میں حضرت شیخ اشرف رحمۃ اللہ علیہ کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حوالے ابھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہم لوگ۔ اب جو ہے دیکھتے ہیں پھر سے اس کو کہ طالب اور مطلوب کے درمیان 4 بڑے حجاب کہا گیا۔ اول خلق اور مخلوق جو کہ حجاب طاعت و عبادت ہے، یعنی جو خلق اور مخلوق ہے وہ عبادت اور طاعت کے لیے حجاب بتایا گیا ہے۔ دوسرا دنیا جو ہے یہ حجاب عقبہ ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرے کہا گیا، تیسرے عقبہ جو کہ حجاب مولا ہے، یعنی عقبہ بھی حجاب مولا کہا گیا ہے، یعنی عقبہ یعنی آخرت بھی جو ہے مولا کا حجاب ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا حجاب نفس کہا گیا، یعنی 4 حجاب اللہ والوں نے بتایا، پہلا نفس، دوسرا عقبہ یعنی آخرت، اور تیسرا جو ہے دنیا، چوتھا مخلوق، یعنی مخلوق میں زیادہ پھنسنا بھی حجاب کی بات ہے، یہ آپ کو عبادت و ریاضت سے روک دے گا۔ دوسرا دنیا میں زیادہ الجھنا، یہ بھی حجاب ہے، اور تیسرا جو ہے آخرت میں پھنس جانا، یہ بھی حجاب ہے، اور چوتھا جو ہے اس کا نفس ہے، یہ سب سے بڑا حجاب کہا گیا ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں جب کوئی شخص ارادت کے لیے درخواست کرتا تو آپ بہت اعراض کرتے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور فرماتے کہ اب مرید کہاں اور پیر کہاں۔ مریدوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیروں کے سر حلقہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو کوئی کہتا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ بڑے خوش ہو کر فرماتے کہ آؤ بھائی ہم تم دونوں توبہ کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بات صفحہ نمبر 29 پر لطائف اشرفی حصہ دوم میں یہ بات آپ کو ملے گی جو نہایت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی درخواست کرتا، بیعت ہونے کے لیے آتا، تو وہ بڑے متغیر چہرے کا رنگ ہو جاتا ان کا، اور کہتے کہ بھائی اب پیری مریدی تو بہت نایاب ہو گیا۔ اب سوچئے کتنا 100 سال پہلے حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پیری مریدی نایاب ہو گیا، اب کے زمانے میں بہت اور حال برا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مریدوں کے سردار حضرت ابوبکر تھے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ لطائف اشرفی میں لکھی ہوئی ہے، حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مریدوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا ذکر اولیاء اللہ کرتے رہتے ہیں، اور حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی کہیے کہ اس بات کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ مریدوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پیروں کے جو کہیے کہ سب سے بڑے پیر جو ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو بابا فرماتے کہ بہت خوشی سے فرماتے کہ آؤ بھائی ہم بھی توبہ کریں اور تم بھی توبہ کریں، دونوں توبہ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے لیے بڑے بڑے بزرگوں نے بہت اچھا سمجھا اور بہت بہتر بات کہی، اور یہ نہیں سمجھا کہ ہم توبہ کیے ہوئے ہیں، ہم کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پیر ہیں اور ہم کو توبہ کی کیا ضرورت ہے، چلو مرید کو بیعت کروا دیں، مرید کو توبہ کروا دیں۔ اس طرح کی بات اور اس طرح کی سمجھ ان لوگوں کے اندر بالکل نہیں تھی، اور یہ جذبہ جو ہے یہ درساتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کامل پیر کی یہی پہچان ہے کہ وہ خود بھی خود کو گناہگار سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم بھی توبہ کر لو، اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی یہ فکر کریں، یہ فکر رکھیں کہ ہم لوگ
خود بھی توبہ کریں اور دوسروں کو بھی توبہ کے لیے کہیے کہ پریرت کریں، اس کو جو ہے آگے لائیں، آگے بڑھائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم بھی توبہ کرو۔ اور بیعت کا مسئلہ تو بہت اونچی ہے، بیعت کا مسئلہ تو اور بہت بڑا ہے، لیکن توبہ کرنے کا معاملے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اشغال کی تعلیم پیر کے ارادت سے حاصل کرنا بہتر ہے، لیکن پیر معذور ہو یا سفر آخرت کر جائے یا مرید کا مقام پیر کے آستانے سے بہت دور ہو تو دوسرے درویش سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ارادت ایک جگہ اور نعمت 100 جگہ، لیکن بہتر یہی ہے کہ بیعت اور ارشاد دونوں ایک ہی جگہ ہوں۔ سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو 114 مشائخ سے نعمت پہنچی ہے، لیکن یہ سب میرے مرشد کے طفیل سے ہے اور میں انہی کا عطیہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات صفحہ نمبر 30 پر لطائف اشرفی حصہ دوم میں درج ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ بات ابھی ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات نکل کر کے سامنے آ گئی ہے اس عنوان میں۔ پیر معذور ہو یا سفر آخرت کر جائے، دنیا سے اگر وہ روانہ ہو جائے تو، یا پیر مرید کا مقام پیر کے آستانے سے بہت دور ہو، تو ایسی صورت میں دوسرے پیر سے دوسری جگہ سے اس کو تعلیم لینی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو تعلیم لینے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ یہ بات دیکھیے ہاں کون کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بات کچھوچھا والے بابا سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں، اور یہ بات ہم نے کوڈ اس لیے کیا کہ ان چیزوں کو لے کر کے بعض بزرگوں کے اندر جو ہے بڑے ہی تگ و دو اور بڑے ہی جو ہے کنفیوژن کا معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسری جگہ جانا چاہیے وغیرہ۔ تو یہ بالکل یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، بیعت آپ کسی ایک جگہ سے ہو جائیے اچھی بات ہے، لیکن تعلیم و تربیت آپ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ خود حضرت اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قبول کیا کہ انہوں نے جو ہے 114 مشائخ سے فیض حاصل کیا، مطلب 114 پیروں سے آپ نے جو ہے نعمت کو حاصل کیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جتنے بھی جگہوں سے ہم نے نعمت حاصل کیا یہ سب ہمارے پیر کا ہی کہیے کہ فیض و کرم تھا کہ انہوں نے جو ہے ہم کو وہاں پہنچایا اور وہاں سے ہم کو اس کا حصہ ملا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور یہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ مشائخ کا دستور ہے کہ کسی مرید کی استعداد بلند دیکھتے ہیں تو اس کی سیر و سلوک کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے شیخ کے سپرد بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی اجازت دے کر دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں خوشبو ملے وہاں پہنچو اور طلب کرو۔ دیکھیے وہی بات ہے، یہ بات بھی لطائف اشرفی میں موجود ہے۔ اور بعض کے پہلے کے جو پیر ہوا کرتے تھے وہ اپنے مریدوں کو دیکھتے تھے کہ بہت بلند حوصلہ ہے تو وہ دوسرے پیروں کے پاس ان کو بھیجتے تھے اور ان کو آگے بڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے، اور یہ کامل پیر کی جو ہے نشانی بھی ہوا کرتی ہے۔ نابالغ لڑکوں کو بھی بیعت کرنا جائز ہے، جس طرح کہ ان کا اسلام صحیح ہے، اور مشائخ نے عورتوں سے بھی بیعت لیا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان نزدی تھا کہ عورتوں سے بیعت لو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ یہ بات بھی ابھی ہم لوگ لطائف اشرفی سے کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 31-32 پر آپ کو یہ بات ملے گی۔ یعنی یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکوں کو بھی بیعت لینا چاہیے اگر اس کی شدت ہو، اگر وہ زیادہ دلچسپی رکھتا ہو۔ ایسے تو ظاہری طور سے اس کو بالکل شادی شدہ ہو جائے اور پورا ذمہ داری ہو جائے حاصل کر لے تبھی اس کو لینا چاہیے، لیکن بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نابالغ لڑکوں کو جو زیادہ حوصلہ مند ہے اس کو لینا چاہیے، جو زیادہ سیریس ہو۔ اور عورتوں سے بھی بیعت لینے کا حکم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لیا ہے، اس لیے لینا چاہیے لڑکوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، اور اس کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں بھی حکم آیا ہے۔ اس لیے یہ بات یہ جو ہے دلیل سے واضح ہوتی ہے، اس لیے اس پر کوئی حجت کی بات نہیں ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے آج کے پارچے میں جو گفتگو کر رہے ہیں حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں جو آج کل جو ہے علمی اعتبار سے جاننا سمجھنا تمام بھائیوں کے لیے ضروری ہے، اور پیروں کے لیے بھی اور مریدوں کے لیے بھی اور صوفیوں کے لیے بھی، لہٰذا ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ لطائف اشرفی کے حوالے سے حضرت شیخ اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کچھوچوی کے تعلیمات کی روشنی میں بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔
اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بعض عورتیں ایسی بلند درجہ کو پہنچتی ہیں کہ بہت سے اصحاب سلوک ان کی مدد کے محتاج تھے، اور ابدال میں بعض اوقات عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن عورتوں کی باوجہ کہیے کہ جو ستر ہوتا ہے، مطلب ان کے جو پردہ ہوتے ہیں، کہ اس کے وجہ سے مریدوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے وہ نبوت کے قابل نہیں ہیں، اسی طریقے سے وہ شیخی یعنی پیر بننے کے قابل نہیں ہیں ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری ہوتی ہے، اور وہ جو ہے پردہ کے وجہ سے اس لائن میں زیادہ نہیں آ پاتی ہے، اور اس کی تربیت زیادہ نہیں ہو پاتی ہے، پھر گھر اور گرہستی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو سلوک کے بڑے بڑے مدارج کو طے کیے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جو ابدال کے مرتبے کو بھی پہنچے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بات صفحہ نمبر 33 میں آپ کو مل جائے گا، لطائف اشرفی کے حصہ دوئم میں، ہے نا۔ سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کی بیعت باپ کے ہاتھ پر بہت اعلیٰ و اولیٰ ہے نا، یعنی بیٹا بھی اپنے باپ کے ہاتھ پر بیعت لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ باپ بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرے، ہے نا، یہ بھی جائز ہے۔ حالانکہ یہ جائز ہے کہ باپ چاہے تو اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بھی بیعت لے سکتا ہے۔ مثلا حضرت شیخ احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صفحہ نمبر 34 لطائف اشرفی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب حالانکہ ظاہری طور سے یہ سوال بھی آتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے والد کو کوئی بیعت نہیں کرے تو بہتر ہے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کو کوئی پیر کیسے مان سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے تاریخ میں ایسی بھی چیزیں موجود ہیں۔ حضرت شیخ احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے، اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے والد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں نے تاریخ میں ایسی بھی چیزیں موجود ہیں کہ اولیاء کے بارگاہ میں، اللہ والوں کے بارگاہ میں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بھی مرید ہوتے ہیں۔ ایسے بھی تواریخ اور چیزیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہے والد کو بیعت نہ کیا جائے اور نہ بڑے بھائی کو کیا جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے، اور یہ صحیح بات بھی ہے۔ اس سے یہ یاد آتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد دادا سرکار محمد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی جناب احمد صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بیعت لینے کی درخواست کی تھی، تو آپ نے جو ہے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ کو بیعت کریں، آپ جو ہے فلاں جگہ چلے جائیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کسی دوسرے پیر بھائی کے پاس، یا شاید جو حضرت عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتوی کے پاس بھیجا تھا، اور شاید انہوں نے وہاں سے بیعت حاصل کی تھی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ شریعتاً یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے سے عمر زیادہ والے جو ہمارے رشتے میں بڑے بھائی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں ان کو بیعت نہیں کیا جائے۔ لیکن حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، یعنی نابالغ لڑکوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنے سے زیادہ عمر دراز والد اور بھائی کو بھی کیا جا سکتا ہے، گرچہ تھوڑا سا قباحت اس میں موجود ہے جس کا ذکر ہم نے کیا۔ مرید میں 4 وصف ہونے چاہیے، یعنی صفت ہونے چاہیے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ 4 صفت مریدوں میں کیا ہونی چاہیے، ذرا غور فرمائیے۔ اول یہ کہ صحت اور مرض اس کے لیے برابر ہو، صحت اور مرض جو ہے اس کے لیے برابر ہو، اور ہر حال میں خدا کی رضا پر رہے۔ دوم یہ کہ فقر و غنا میں فرق نہ سمجھے۔ تیسرے یہ کہ خلق کی تعریف اور مذمت اس کے نظر میں یکساں ہو، اور چوتھے یہ کہ بہشت اور دوزخ اس کے لیے برابر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 34 لطائف اشرفی حصہ دوئم میں یہ بات دیکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن ایسا مرید کہیے کہ بہت مشکل ہے ملنا، ایسا مرید ملتا نہیں ہے، اور ایسا مرید اگر کوئی ہو جائے تو پھر اس کو پیر بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ بات واضح ہے۔ یہ 4 صفت بیان کیا گیا ہے لطائف اشرفی میں مخصوص طور سے۔ پہلا کہ صحت اور مرض اس کے لیے برابر ہو، اگر وہ بیمار رہے تو بھی خوش رہے، اور صحت مند رہے تو بھی خوش رہے، دونوں حالت میں وہ یکساں رہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خدا پر راضی رہے۔ دوسرا یہ کہ فقر و غنا میں فرق نہ سمجھے، یعنی فقر و تنگ دستی ہو تو بھی وہ اسی حال میں رہے، اور
غنی بھی رہے، مال و دولت بھی ہو، تو بھی وہ اسی حال میں رہے، اس کے دل کی کیفیت میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس کے اخلاق و عادات میں فرق پڑنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ خلق کی تعریف اور مذمت اس کے نظر میں یکساں ہو، کوئی تعریف کرے تو بھی اسی حال میں رہے، کوئی برائی کرے، کوئی گالیاں دے، کوئی تانا دے یا کوئی اس کو دھمکیاں دے تو بھی اسی حال میں رہے، ہے نا۔ چوتھا یہ کہ بہشت اور دوزخ اس کے لیے برابر ہو، اس کو یہ فکر نہیں ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ چار صفتیں جو ہے مرید کے لیے بڑی ہی مایہ ناز کہیے کہ صفتیں ہیں۔ اگر یہ صفت اپنا لے کوئی مرید تو وہ بہت جلدی جو ہے اپنے منزل و مقصود کو پہنچ جائے گا، یہ بات حق ہے۔ خرقہ ارادت، خرقہ محبت، خرقہ تبرک، خرقہ رخصت اور خرقہ حقیقی خلافت، خرقہ کے مندرجہ بالا اقسام ہیں جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ خرقہ ارادت اسے کہتے ہیں جو کہ بیعت کے دن شیخ مرید کو دے اور توبہ کی تلقین کرے۔ دوسرے خرقہ محبت وہ ہے کہ پیر و مرید کو کسی دوسرے موقع پر عطا کر دے، یہ خرقہ محبت ہے، یا ایک درویش کسی دوسرے درویش کو دے دے، یہ تو خرقہ محبت ہے۔ خرقہ تبرک وہ ہے کہ جو شیخ کسی دوسرے بزرگ کے مرید کو عطا کر دے۔ خرقہ تبرک کیا ہے کہ جو شیخ کسی دوسرے بزرگ کے مرید کو عطا کر دے، اللہ اکبر۔ اور خرقہ رخصت یہ ہے کہ کوئی پیر اپنے مرید کو کسی دوسرے پیر کے پاس بھیجے، یہ خرقہ رخصت ہے، تو رخصتی میں عطا کیا جاتا ہے۔ اور آخری خرقہ حقیقی ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے اور خاص طور پر خلافت کے لیے ہے۔ لطائف اشرفی صفحہ نمبر 37 پر یہ بات بہت ہی واضح طور پر بیان ہے۔ جو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے طرح کی خلافت ہوتی ہے، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1 2 3 4 5 طرح کا ذکر بابا نے بھی کیا ہے، اور کچھ ذکر ہم نے بھی اپنے بیانات میں کیے تھے خصوصی طور سے۔ خرقہ ارادت، خرقہ محبت، خرقہ تبرک، خرقہ رخصت، خرقہ خلافت، سب کا تعلق پیری مریدی سے ہے۔ اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اور اس کو ایک بار ضرور اور دیکھنا چاہیے کہ خرقہ ارادت اس کے لیے ہے جو بیعت کے دن مرید کو مل جاتا ہے، یعنی جس دن بیعت ہوئے اس دن ایک خرقہ مل گیا، وہ خرقہ ارادت ہو گیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے خرقہ ارادت کو ہی خلافت سمجھ لیتے ہیں، اور بعض خرقے کو جو ہے مطلب کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، سب سارا کا سارا ہندی میں کہیں کہ بالکل ایک سمجھتے ہیں، گھور مٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور سب کو ملا جلا کر کے بالکل ایسا کر دیے ہیں کہ جس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پیر جس دن کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو جو خرقہ دیا جاتا ہے اس کو خرقہ ارادت کہتے ہیں، اس کو کبھی بھی خلافت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خرقہ ارادت اس کے لیے ہے جو کہ بیعت کی وہ شیخ مرید کو دے دے اور توبہ کی تلقین کرے کہ بھائی توبہ کرو، ہے نا، یعنی یہ ہو گیا سمجھ لیجئے بیعت توبہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس کو خرقہ محبت کہتے ہیں کہ وہ پیر مرید کسی دوسرے موقع پر عطا کرے۔ کسی دوسرے موقع پر اگر پیر مرید کو عطا کر دیتا ہے کوئی چیز، کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ خرقہ محبت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح کا جو ہے بیعت محبت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یا پھر ایک درویش کسی دوسرے درویش کو دے دے، ہے نا، ایک درویش کسی دوسرے درویش کو کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ خرقہ محبت ہے، اس کو ہم بیعت محبت بھی کہیں گے، یا خلافت محبت بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ تیسرا ہے خرقہ تبرک، وہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے بزرگ کے مرید کو عطا کرے، یعنی کوئی دوسرا پیر کا بزرگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پیر کا مرید نہیں ہے، لیکن وہ پیر بھی اس کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، نعمت عطا کرنا چاہتا ہے، بیعت لیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو خلافت یا اجازت دیتا ہے، تو وہ خرقہ تبرک ہوگا۔ اور یہ جو ہے اس کو ہم بیعت تبرک بھی کہہ لیں، یا اس کو ہم خلافت تبرک بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہو گیا کہ کسی دوسرے بزرگ کے مرید کو عطا کیا جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اسی طریقے سے خرقہ رخصت یہ ہے کہ بھائی اپنے مرید کو اگر کوئی پیر رخصت کرتا ہے یا کسی دوسرے پیر کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں سے فیض یابی حاصل کرو، اور اس کو جو خرقہ عطا کرتا ہے تو خرقہ رخصت ہوتا ہے، اس کو ہم بیعت رخصت یا خلافت رخصت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آج کے زمانے کی طرح جو ہے لوگ جو ہے تبرک کو اجازت اور اجازت کو ارادت، ارادت کو خلافت سمجھ کر کے پورا پیری مریدی کا دکان کھول لیتے ہیں، اور مرید کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے،
اور پیر صاحب کو خود پتہ نہیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو ہے وہ بڑے بڑے پگڑی باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ رخصت کی بات ہو گئی، دوسرے کے پاس بھیجنے والی بات ہو گئی۔ اب آخری جو ہے سب سے بڑی بات ہے جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، خرقہ حقیقی، یعنی خلافت حقیقی جو چیز ہے نا، خرقہ خلافت حقیقی جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور خاص طور سے جو ہے مخصوص خلیفہ کو، جانشین کو، جس کو بنایا جاتا ہے پیر، اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ خرقہ حقیقی ہے، اور یہی اصل خلافت کا خرقہ ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، قلم بند کر لیجئے، ڈائری میں لکھ لیجئے، اور کوئی بھی غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے۔ اور لطائف اشرفی کے پیج نمبر 37 پر جلد 2 میں یہ بات آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات سے جو ہے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مختلف قسم کے خلافت ہوتے ہیں، مختلف قسم کے خرقے ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ تو آج چونکہ یوم غدیر کا موقع ہے، تو یوم غدیر کے موقع پر جو ہے خلافت علی کی بات آتی ہے، ولایت علی کی بات آتی ہے۔ تو اس میں اس حوالے سے بھی جو ہے لطائف اشرفی کے ان حوالہ جات کے ساتھ بھی ہمارے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور صوفیوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ حضرت ابو بکر کو کیا ملا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیا ملا، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا تھا۔ ان تینوں کے خرقے میں جو ہے بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ جو ہے کوئی جھگڑا جو ہوتا ہے شیعہ سنی میں وہ نہیں ہوگا، اور جو غلط فہمیاں آپس میں پھیلنے کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے رہتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں ہوگی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو واقعی بہت سب کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ہے نا، تمام انبیاء کے بھی پیر ہیں، تمام اولیاء کے بھی پیر ہیں، سب کے پیر ہیں، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر میں کیا تھا کہ جب خلافت کی بات آتی ہے تو لوگ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب غور کر کے دیکھیے گا ان کی سیرت میں تو پتہ چلے گا کہ جو ہے خرقہ جو ہے مولا علی کو بھی ملا، اور خرقہ جو ہے بعد وصال حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا۔ تو بھائی یہ جو جھگڑے ہیں تو پیدا ہو جاتے ہیں اس سے بھائی کہ ان تینوں کو کون سا خرقہ ملا اور کون سی جو ہے کیا کن کے ساتھ کون سا خلافت تھا، یہ بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس حوالے سے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کچھ جو خرقے ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، کچھ خرقے جو ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں۔ تو یقیناً مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک کے باطنی خلیفہ ہیں، اور صحیح معنوں میں خلافت کے حقدار تو مولا علی مشکل کشا ہی ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یوم غدیر میں جو ہے اس ولایت کا اعلان بخوبی جو ہے رسول پاک نے جو ہے اعلانیہ طور پر کر دیا، لاکھوں صحابہ کے بیچ میں کیا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گیا کہ حقیقی جانشین اور باطنی خلیفہ مولا علی مشکل کشا ہی ہیں۔ لیکن حضرت اویس کرنی کو جو خلافت ملی اور خرقہ ملی وہ کیا تھی، اس میں بھی بڑے راز و بھید ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر تو ہم یہاں پہ زیادہ وضاحت سے نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ نہایت ہی پردے اور پردہ پوشی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہری طور سے خلافت کے وہ سزاوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ بنے رہے، اور تمام اولیاء نے جو ہے کبھی کوئی غلط بات ان کے خلاف نہیں کی، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اچھے جملے بیان فرمائے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ تو ان حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں نے جب ان تمام صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ امید ہے میرا یہ کوشش کامیاب رہے گا اور ہمارا میسج پہنچ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 3 چیزیں چھوڑ گئے تھے، اول علم، دوسرے فقر، تیسرے تلوار۔ علم چھوڑ کے گئے تھے، دوسرے فقر اور تیسرے تلوار۔ علم علماء نے پسند کیا اور تحصیل جاہ کا ذریعہ بنایا، یعنی پیسہ کمانے کا ذریعہ انہوں نے علماء نے بنانا شروع کیا، اور فقر فقیروں نے اختیار کیا اور اس کو اسباب معاش قرار دے دیا، وہ بھی کمانے کھانے لگے۔ اور تلوار جو ہے غازیوں نے لے لی مگر جہاد کا حق ادا نہ کیا۔ مطلب یہ جو ہے نہایت ہی المیہ والی بات ہے کہ رسول پاک نے 3 میراث چھوڑا ہے۔ اول
علم، دوسرا فقر اور تیسرا تلوار۔ تو علم کو جو ہے علماء نے اختیار تو کیا، لیکن علم کو لے کر کے دنیا داری کرنے لگے، اپنے علم کو بیچنے لگے اور بڑے بڑے فتوے دینے لگے، ہے نا، اور پیسہ کمانے کا ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ اسی طریقے سے فقر کو جو ہے فقیروں نے، درویشوں نے اختیار تو کیا، لیکن بعض، سب تو نہیں لیکن بعض جو ہے صوفیہ اور فقر والے لوگ جو ہے کمانے کھانے کا ذریعہ انہوں نے جو ہے فقیری کو بھی بنا لیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور تلوار جو ہے کون لیا؟ غازی لوگ لیے، جو زیادہ بہادر لوگ تھے، انہوں نے تلوار اٹھایا، جنگ و جدال کی، اور جہاد کے نام پہ کیا کرنے لگے؟ لڑنے لگے، اور جہاد کو نہ تو سمجھا اور نہ پہچانا اور نہ اس کا حق ادا کیا، بلکہ گمراہی کے شکار ہو گئے، اور وہ بھی جو ہے ملک و ملکیت کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کرنے لگے۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ حضرت عمرو بن ثابت کا دیکھیں چرچا آ گیا، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، اس کا عنوان جس کا ہم نے رکھا تھا اس پارچے کا اسیرم۔ حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب اسیرم تھا، لوگ ان کو اسیرم کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی وقت کی نماز نہ پڑھی تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ تاریخ کی روشنی میں حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ روزنامہ اخبار انقلاب بتاریخ 19/20 کو، یہ دسمبر 2014 میں پٹنہ سے بھی شائع ہوا تھا، اور اس کے مختلف دوسرے حوالہ جات بھی موجود ہیں، جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان کا نام اسیرم تھا، لیکن ظاہری طور سے انہوں نے ایک بھی وقت نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن رسول پاک نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ بات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ مختلف حوالہ دے کر کے مختلف فتوے صادر کرتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جو ظاہری طور سے نماز نہیں بھی پڑھے، لیکن ان کے جو کردار اور سیرت تھے بہت اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، اور انہوں نے جو ہے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، انہوں نے شہادت حاصل کی، اور انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے تاریخ میں، اور اللہ رسول کو راضی کیا، اور وہ لوگ جو ہے کامیاب و سرخرو ہوئے، اور رسول پاک نے ان کو جو ہے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو پتہ چلا کہ ظاہری طور سے نماز پڑھنے اور ظاہری عبادت اور ریاضت کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت اور اس کا خلوص اور اس کے کردار اور اس کے سیرت کا سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے آج سے ہم لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ کسی بھی ظاہری طور سے دکھنے والے مستان، فقیر، درویش اور کسی بھی صوفی کو برا بھلا نہیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کیا جو ہے تعلق اور نسبت ہے نا۔ یہ بات اس لیے ہم نے کوٹ کیا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اولیاء اور صوفیہ کی جب گفتگو کرتے ہیں تو اولیاء اور صوفیہ کے حوالے سے یہ سب بات سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور بالخصوص ہم مرکز افضلیہ کے بینر تلے ان تمام چیزوں کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ چیزیں نایاب ہو رہی ہیں، علماء بھی اس کا بیان نہیں کرتے، صوفیہ بھی بیان نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ دیکھیے تو خانقاہوں میں لوگ اس پر چرچا اب کرنا نہیں چاہتے ہیں، سب لوگ الجھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے پر فتویٰ صادر کرنے میں لگے رہتے ہیں، سب کوئی اپنا اپنا مشن لے کے چلتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ شیطان نے جو ہے اپنے مکر و فریب سے لوگوں کو ٹکڑا ٹکڑا اور فرقہ فرقہ کر دیا ہے، اور ہم جو ہے سب مختلف فرقے میں بٹ گئے، مگر افسوس امتی نہ بن سکے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو ہم امتی بن جائیں، اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہو جائیں۔ ہم لوگوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے منظر عام پر آئیں، اور ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کو سمجھے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو، اور شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سب کو سمجھے، اور کوئی کنٹرڈکشن پیدا نہیں ہو، اختلافات کم ہو، اتحاد بڑھے، ہمارا یہ کہنا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے لڑنا جھگڑنا جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہوتا ہے۔ ہاں، الگ کوئی مسئلہ بن جائے، اگر کوئی الگ ایشو بن جائے عقیدت کا، تو پھر الگ بات ہے، وہاں پر حق و باطل کی وجہ سے ٹکراؤ ہونا واجب ہے، لیکن باقی جگہوں پر چھوٹے موٹے معاملے میں اتفاق رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو شخص دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے،
اور جو شخص دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک ہی کرتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث میں ہے، حوالہ اس کا بھی ہم نے قومی تنظیم 22/11/2013 سے نقل کیا ہے، یہ بھی پٹنہ سے شائع ہوتی ہے، اور حوالہ یہ احمد کی حدیث میں ہے۔ یہ بات بھی حق ہے، دوسرے حدیث میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یعنی رسول پاک کہتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شخص دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو شخص دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ تو مطلب اگر آپ نے دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ کا خلوص اللہ کے لیے نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سماج کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کا خدا کون ہوا؟ آپ کا خدا وہی ہوا جس کی خوشی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ نے دوسرا خدا بنا لیا، تو یقیناً آپ نے شرک ہی کیا ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شرک کے موضوع پر ہم نے ایک بار پہلے بھی بہت لمبا جرا کیا ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔